बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देखना चाहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। हम अल्लाह ताला से दुआएं तो मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआओं का वो असर नहीं होता जो इबादत का मग़ज़ है। दुआ से बड़ा कोई अमल नहीं, दुआ मोमिन का हथियार है, वगैरह वगैरह। अहदीस में दुआ की बड़ी फजीलत बयान हुई है, लेकिन जब हमारी दुआओं में वो असर नहीं होता जो हम देखना चाहते हैं तो बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दुआओं की कबूलियत और दुरूद शरीफ का ख़ास ताल्लुक़ है। इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारी दुआएं असर नहीं रखती। आज हम इस सब पर तफसील से बात करेंगे और आपको ये भी बताया जाएगा कि दुरूद शरीफ और दुआ की कबूलियत का आपस में क्या ताल्लुक़ है और दुरूद शरीफ पढ़ने से हमारी दुआओं के कबूल होने के इम्कानात कैसे बढ़ जाते हैं। आपसे इल्तिमास है कि इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक पूरी देखिए। उम्मीद है जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात, इसकी गहरी हिकमतों पर बात करते हैं और आपको अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के करीब लाने की कोशिश करते हैं। आज एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बहैसियत मुसलमान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। यानी हम अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआओं का वो असर नहीं होता जो हम देखना चाहते हैं। ये एक तशवीश है जिसका हम में से बहुत से लोगों को सामना करना पड़ता है, जिससे बाज़ औक़ात मायूसी भी पैदा होती है। लेकिन डरो नहीं, आज हम दुआओं की कबूलियत के इसरार पर से पर्दा उठाएंगे और इस बारे में आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। याद रहे, ये ऐसा मौजू है जो तमाम मोमिनीन के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि अल्लाह से दुआ करने का अमल एक मुसलमान की ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत रखता है। दुआ एक अज़ीमुल शान इबादत है जिसकी अज़मत व फ़जीलत पर बकसरत आयात करीमा और अहादीस तैयबा है। दुआ की निहायत अज़मत में एक हिकमत ये भी है कि दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मोहब्बत के इज़हार और इसकी शान के हुज़ूर, इसके इल्म व कुदरत व अता पर हमारे तवक्कुल व एतमाद का मुज़हर और इस ज़ात पर हमारे ईमान का इकरार व सबूत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत पर ज़ोर देते हुए फरमाया कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। इस इरशाद पाक की रोशनी में ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है और दर हकीकत दुआ से बड़ा कोई अमल नहीं। इसकी मुनासबत से मैं आपको चंद अहादीस पढ़कर सुनाती हूँ। अल्लाह ताला के नज़दीक कोई चीज़ दुआ से बुज़ुर्ग तरीन नहीं है। दुआ मुसीबत व बला को उतरने नहीं देती। दुआ मुसलमान का हथियार और दीन का सुतून और आसमान व ज़मीन का नूर है। दुआ करने से गुनाह माफ़ होते हैं। दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह ताला दुआ करने वाले के साथ होता है। जो बला उतर चुकी और जो नहीं उतरी, दुआ इनसे नफ़ा देती है। दुआ रहमत की चाबी है। दुआ क़ज़ा को टाल देती है। दुआ बला को टाल देती है। जिसे दुआ करने की तौफ़ीक दी गई, इसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए गए। प्यारे दोस्तों, इन अहादीस के पेश नज़र फिर भी अगर नताइज वो नहीं जिसकी हम उम्मीद करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यह मायूस कुन हो सकता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऐसा होता क्यों है, ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं और इसमें दुरूद शरीफ का क्या किरदार है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो इस बात पर गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत का मग़ज़ और जौहर करार दिया है। जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने खालिक से बराह रास्त जुड़ जाते हैं। दुआ के ज़रिए हम अल्लाह के सामने
اپنی امیدوں، درپیش خوف و خطرے اور خواہشات کا براہ راست اظہار کرتے ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جو دعا کی فضیلت پر روشنی ڈالتی ہیں، اور یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ اس سے دعا مانگتا ہے تو اس کو کتنا پیارا ہوتا ہے۔ لیکن جو بات آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیے، سچ تو یہ ہے کہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے روک رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ خلوص اور توجہ کا فقدان۔ بعض اوقات ہم دعا میں کہے جانے والے الفاظ پر توجہ مرکوز کیے بغیر صرف رٹے لگاتے ہیں، الفاظ کے طور پر دعا کرتے جاتے ہیں۔ دعا کوئی رسم نہیں ہے جو سر سے اتار دی جائے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ دلی و مخلصانہ گفتگو ہے۔ اگر ہمارا ذہن کسی اور طرف مشغول ہے یا ہمارے دل پوری طرح توجہ مرکوز نہیں کرتے ہیں تو یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ حرام کمائی اور اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیزوں کا استعمال، خواہ کھانا ہو یا لباس یا پیسہ، دعا کی قبولیت میں سخت رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اگر ہماری روزی حلال نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کو متاثر کن بنانے والی اگلی غلطی، سنت پر عمل نہ کرنا، اور اگلی غلطی جلد بازی اور بے صبری دکھانا ہے۔ ہم فوراً نتائج کی توقع کرتے ہیں، اور اگر ہماری دعاؤں کا فوری جواب نہیں دیا جاتا تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا صبر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے ہمارے لیے کیا اور کب بہتر ہے۔ اس کی حکمت پر مکمل بھروسہ رکھیے۔ پیارے دوستوں، یہاں تک ہم نے دعاؤں کی قبولیت کو متاثر کن بنانے کی چند اہم غلطیوں پر روشنی ڈالی ہے۔ امید ہے انہیں جان کر اب آپ دعا کرتے وقت ان سے ضرور بچیں گے۔ تو آئیے اب درود شریف اور دعا کی قبولیت کے درمیان خاص تعلق پر روشنی ڈالیے۔ حضرت محمد احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجنا، درود شریف بھیجنا خوبصورت ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی طرف حمد و ثنا سے اپنی دعا شروع کرتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونے کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرشتے ان دعاؤں کو درود کی میٹھی خوشبو کے ساتھ اللہ کے حضور لے جاتے ہیں۔ گویا درود شریف ہماری دعاؤں کو پاک کرتا ہے اور انہیں قبولیت کے لائق بنا دیتا ہے۔ مزید یہ کہ درود شریف ہماری دعاؤں کی تاثیر کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ درود شریف ہماری دعاؤں کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ یہ خوشبو کی طرح ہے کہ جس سے ملائکہ محبت کرتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کو آسمان تک لے جاتی ہے۔ انہیں اللہ پاک کرتا ہے اور ان میں جان پیدا کرتا ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم پر برستی ہے۔ یہ رحمت ہماری دعاؤں کی قبولیت کے امکان کو بڑھا دیتی ہے۔ درود شریف ہمارا اپنے اللہ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روحانی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، درود شریف ہماری دعا میں کیا کردار ادا کرتا ہے یہ بھی ہم نے تفصیل سے سمجھ لیا ہے۔ اب بات چل رہی ہے تو کیوں نہ دعا کرنے کے صحیح طریقے بھی جان لیتے ہیں۔ دعا ہمیشہ حمد و ثنا سے شروع کریں۔ جب بھی دعا کریں سب سے پہلے اللہ کی حمد سے اپنی دعا شروع کریں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور آخر میں اللہ کی حضور اپنی حاجت پیش کریں۔ پوری طرح حاضر رہیے، اپنے دل سے دعا کریں، یقینی بنائیں کہ آپ کا دل دعا میں مشغول ہے۔
آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں اس پر توجہ دیں اور دعا کے قبول ہونے پر شک نہ کریں۔ اس یقین سے مانگیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ دعا کے ساتھ اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھیے۔ بعض اوقات جواب میں تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے صبر رکھیں اور اس کی حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کا باقاعدگی سے ورد کریں۔ احادیث شریف میں اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ دعا ایک طاقتور عمل ہے۔ اخلاص، صبر اور درود شریف کی برکت سے ہم اللہ سے ایسا تعلق حاصل کر سکتے ہیں جو مشکلات و پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے اور راحت سکون فراہم کر سکتی ہے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔